بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رجب آ گیا، انوکھی فضیلت، انوکھا کمال۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے۔ مکشفات القلوب میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم اور بے سے مراد بر یعنی احسان بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ رجب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ رجب کی بہاریں۔ فرمان حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں تعظیم کرنا۔ اس کو اناسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت الہی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اناسب یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے رجب، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ایذا یعنی تکلیف نہ دیں۔ اور اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ حضرت عقبہ بن سلامہ بن قیس نے مرفوع روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنی آشیانے سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک یعنی رجب میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ فیضان رجب المرجب۔ ایک جنتی نہر کا نام رجب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کریں گے۔ دعا کی قبولیت کا مہینہ۔ اگر کوئی ماہ رجب میں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی لغزشیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی اس مہینے میں گناہ کرے گا تو اس پر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ رجب المرجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو تب بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔